ادب شناس بیٹا اور بائی جعرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ یہ قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو استقبال اور احترام کے لیے فوراً اٹھے اور اپنے قریب ہی اپنی چادر بچھائی۔ پھر نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کو بٹھایا۔ ادب و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے رہے۔ ایک صحابی ابو طفیل نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون خاتون ہے جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا احترام فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ قابل احترام خاتون حلیمہ سعدیہ ہے، جنہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تھا اور اپنا دودھ پلایا تھا۔ مجاہدین اسلام نے قبیلہ بنو حوازن پر حملہ کیا اور بہت کچھ سامان لونڈی غلام قبضے میں آئے۔ ان عورتوں میں حارث کی بیٹی شیمہ بھی تھی۔ یہ باندیاں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں تو شیمہ دیر تک ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی رہی اور پھر بولی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری رضائی بہن شیمہ ہوں۔ دیکھو، یہ ہے میری پیشانی، اس پیشانی سے تم واقف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیشانی دیکھی تو کچھ یادیں تازہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ منظر یاد آ گیا جب شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ سیدہ کے یہاں گود میں کھلایا کرتی تھی۔ شیمہ بولی، محمد، تمہیں یاد ہے جب میں تمہیں گود میں لیے کھلاتی تھی اور یہ گیت گایا کرتی تھی، یا ربنا ابقل لنا محمدا حتی اراہ یعفئا وامردا؟ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، محمد کو جیتا رکھ کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو جوان دیکھیں، پھر ہم اس کو ایک معزز سردار دیکھیں اور اس سے حد رکھنے والے دشمن ذلیل ہوں۔ خدایا تو اس کو ایسی عزت عطا کر جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ خدا کا شکر ہے، یہ سب کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور شیمہ کی آنکھوں سے خوشی کے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں بچپن کا وہ پورا منظر گھوم گیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اپنی پاک چادر اپنے ہاتھ سے بچھائی، بڑی بہن کو عزت کے ساتھ اس پر بٹھایا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر بہن سے کہا، اگر تم میرے پاس رہنا پسند کرو تو یہاں تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا، عزت و آرائش سے یہاں رہو گی، اور اگر اپنے قبیلے ہی میں واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں وہیں آرام و عزت کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ شیمہ نے کہا، پیارے بھائی، سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو۔ شیمہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ پھر درخواست کی، یا رسول اللہ، اب مجھے میرے قبیلے میں ہی واپس بھیجنے کا انتظام فرما دیجیے۔ آپ نے شیمہ کو 3 غلام، 1 باندی، 1 بکری اور کچھ نقد رقم دے کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔